بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ شکریہ۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے قبل جو ہماری گفتگو تھی اس کا محور یہ تھا کہ انسان والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو شخص نافرمان والدین ہے اس کے تعلق سے وعید آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ اس درس میں ہم آپ کے سامنے جو شخص والدین کا فرما بردار ہے اس کے تعلق سے جو رب تعالیٰ نے انعامات ذکر کیے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ جو شخص والدین کا فرما بردار ہے ایسا شخص کبھی بھی کسی مشکل میں مصیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم دیکھیں رزق کے تعلق سے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں فراوانی نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ کیسے برکت ہو؟ آج ہم والدین کے فرما بردار نہیں ہیں۔ اگر ہم والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اپنے رزق میں اگر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے ان کے لیے بھی کچھ حصہ مقرر کر دیں، یقینی بات ہے آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ۔ جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کر دے، اس کے رزق میں فراوانی پیدا کر دے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں فراوانیاں پیدا کر دی جائیں؟ ہر شخص چاہتا ہے۔ تو پھر اس کا رب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فارمولہ ہمیں دے دیا۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر، ان کے جو لوازمات ہیں ان کو مکمل کر، پورا کر، ان کے کھانے پینے کا اچھا بندوبست کر، ان کے پہناوے کا اچھا بندوبست کر، ان کی ہر جائز خواہشات پوری کرنے کی کوشش کر، ان کے علاج معالجے کے تعلق سے اپنے آپ کو کوشاں کر دے۔ تو یاد رکھ اللہ رب العالمین تیرے رزق میں فراوانیاں پیدا کرے گا، تیرے رزق میں کشادگی پیدا کر دے گا اور تجھے مشکلات سے بھی نجات عطا کرے گا۔ اب دیکھیں اس حدیث میں تو دو انعام اللہ نے ذکر کیے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کے۔ ایک تو اللہ اس کی عمر کو دراز کر دے گا، عمر میں اضافہ ہو جائے گا، ساتھ میں رزق میں فراوانی پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ حدیث غار والی طویل حدیث ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں اس تعلق سے کہ 3 شخص جو غار میں پھنس گئے تھے، ابھی ان کو یہ بات انہوں نے سمجھ لی کہ ابھی یہاں پہ ہماری کسی قسم کی بھی جو ہے نا پریشانی کوئی دور نہیں کر سکتا۔ سب نے آپس میں طے کر لیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے اپنے جو زندگی میں خالصتاً اللہ کے لیے عمل کیے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے وہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس جو مشکل ہے اس سے نجات مل جائے۔ تو ایک شخص اس مشکل میں ہے، پہاڑ پر جو بہت بڑا بھاری پتھر تھا وہ غار کے منہ کے آ کے بند کر دیا۔ ابھی اندھیرا ہے غار میں، کوئی سننے والا نہیں ہے، وہاں صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ ان تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا، واسطہ دیا، اور یہ ہم کہتے ہیں اللہ کے سامنے اگر آپ اپنے عملوں کا، نیک عملوں کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں کا واسطہ وسیلہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس حدیث میں انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا اور اللہ نے انہیں اس وسیلے سے نجات بھی عطا کر دی۔ وہ کیا نیک عمل کیا تھا وہ دیکھیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں رات دیر سے آیا کیونکہ بکریوں کو چرہاتے آگے چلے گیا۔ جب گھر پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ اب میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں، اور میں پوری رات کھڑا رہا تاکہ صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، اور میں ان کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا۔ جگانا بھی میں نے مناسب نہ سمجھا تاکہ نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے، اور میں نے اپنے والدین کی خدمت گزاری کے لیے پوری رات گزار دی، اور جب وہ خود سے اٹھے تو میں نے ان کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین سے اس شخص نے عرض کیا، اللہ اگر خالص تیری رضا کے لیے میں نے عمل کیا تھا تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا کر دے۔ اللہ نے غار کا جو سوراخ تھا اس کو کھول دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کس قدر والدین کی
فرما برداری ان کے ساتھ نیکی کرنے کا اللہ رب العالمین صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو والدین کی فرما برداری کا دوسرا جو عظیم فائدہ ہے، اللہ مشکلات سے آپ کو نجات عطا کرتا ہے۔ اور سب سے عظیم فائدہ وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جو شخص چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کرنا تو پھر وہ والدین کو راضی کر لے۔ جس شخص نے بھی اپنے والدین کو راضی کر لیا، رب تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ اور ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی، تھوڑی سی بھی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ تو حدیث کے الفاظ بھی سماعت فرما لیجئے۔ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ جو شخص چاہتا ہے رب کو راضی کرنا اپنے والدین کو راضی کر لے۔ اس لیے رب کی رضامندی والدین کو راضی کرنے میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کو ناراض کرنے میں ہے۔ جو چاہتا ہے رب کی ناراضگی لے کر لوٹے، والدین کو ناراض کر لے۔ اگر آج ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو ان کو منانے کی حتی الامکان کوشش کیجئے، ان کو منا لیجئے، نہیں تو یاد رکھیے جو عرش والا ہے وہ ان فرش والے کو ناراض کرنے سے وہ عرش والا بھی ناراض ہے۔ ان کو راضی کر لیا تو وہ عرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ ان فرش والوں کو راضی کر لو، اپنے والدین کو راضی کر لو، ان کی اہمیت کو جانو اور پہچانو۔ اور ان جو اللہ رب العالمین نے والدین کے جو فرما بردار بننے والے ہیں ان کے لیے جو انعامات ذکر کیے ہیں، ان سے مستفیض ہونے کے لیے اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیے۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر، مقررہ وقت پر ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ فرمایا ثم ایون، پھر کون سا اچھا عمل ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ محبوب عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ تو والدین کے فرما بردار بن جائیے، ان کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچا لیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کی دنیا بھی آسان فرما دے گا، آپ کی مشکلات دور فرما دے گا، آپ کے رزق میں فراوانیاں پیدا کر دے گا، اور سب سے بڑی بات اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور پھر اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت بھی عطا کرے گا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور یہ آپ نے کب کہا تھا؟ جو شخص آیا تھا کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے مشورہ اس بات پہ کرنے آیا ہوں کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا والدین تیرے زندہ ہیں؟ فرمایا جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا تو ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کر، ان الجنت تحت ارجلہما، کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کا حصول چاہتا ہے اور دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، رزق میں فراوانیاں چاہتا ہے، تو پھر والدین کا فرما بردار بن جا۔ الہ العالمین سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، والدین کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔